سابق ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بننے سے انکار کی پاداش میں عہدے سے برطرفی کی سزا بھگتنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف ملنے کی راہ ہموار ہوتی نظر آتی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے شوکت عزیز صدیقی کی اپیل کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نوٹس جاری ہونے کو کئی حلقے قابل ستائش قرار دے رہے ہیں اور قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس کے اجرا سے یہ تاثر جائے گا کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی اپیل کی سماعت کے دوران 4 افراد کو نوٹسز جاری کیے، جن میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان کاسی، ریٹائر بریگیڈیئر عرفان رامی اور سابق رجسٹرار ارباب محمد عارف شامل ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ شوکت عزیز صدیقی کی اپنی برخاستگی کے خلاف اپیل کو سن رہی تھی۔ شوکت عزیز صدیقی نے اپنی ترمیمی اپیل میں 7 افراد کے نام دیے تھے، تاہم عدالت کی حجت تھی کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور 2 سابق بریگیڈیئر فیصل مروت اور طاہر وفائی کا اس کیس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے صرف 5 ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ خیال رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے 11 اکتوبر 2018 کو نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے دوران ملازمت 21 جولائی 2018 کو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ عدلیہ پر دباؤ ڈال کر بینچز بنواتے ہیں۔ سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کو اپنے دور میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا تھا اور ان کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے ایک بزنس مین نے بھی شکایت کی تھی کہ ان کے کہنے پر انہیں اغوا کیا گیا اور ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا۔ وکلا برادری نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نوٹس جاری ہونے کو بہت مثبت قرار دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے موجودہ رکن اختر حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ سپریم کورٹ یہ واضح پیغام بھیج رہی ہے کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں۔ ہمارے خیال میں یہ بہت مثبت پیش رفت ہے کہ عدالت طاقتور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، اور یہ کہ اگر کسی نے بے پناہ طاقت کے ساتھ اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے تو عدالت اس کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ قانون کی زد میں آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھ رہا ہے، جو یقیناً عام پاکستانی کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے معروف وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ عدالت نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی کو مقدس گائے تسلیم نہیں کرے گی۔ اس طرح طاقتور لوگوں کے خلاف نوٹسز جاری کرنا نہایت جرأت مندانہ اقدام ہے، اور بات صرف نوٹسز جاری کرنے تک ہی نہیں بلکہ جس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کو سینسر کیا گیا تھا، کل پورے پاکستان کو وہ سپریم کورٹ کے ذریعے پہنچی، جس میں شوکت عزیز صدیقی نے کھل کر یہ الزام لگایا تھا کہ کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس نے کوئٹہ میں بیٹھ کر بینچز بنوائے تھے۔ ان نوٹسز کے اجرا سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو اب ادارے کا تحفظ نہیں رہا۔ میڈیا اب اتنا سرگرم ہے کہ عدالتوں کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ان کی ساکھ پر سوال نہ اٹھے۔ انعام الرحیم کے مطابق اب جنرل فیض اور دوسرے فریقین کے پاس کچھ ہی قانونی آپشنز ہیں، یا تو انہیں عدالت میں حاضر ہونا چاہیے یا اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرائیں، اور یا غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائیں۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے مطابق اگر غیر حاضری کا تسلسل برقرار رہا تو قانونی طور پر عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے یا مسلسل غیر حاضریوں پر یک طرفہ فیصلہ دیتے ہوئے کیس کو نپٹا دے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے مطابق صرف سپریم کورٹ نہیں بلکہ دوسری عدالتیں بھی جرأت کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور وہ بھی طاقتور لوگوں کو طلب کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک کیس ایک ریٹائرڈ کرنل کا لاہور ہائی کورٹ پنڈی برانچ میں کیا ہے، جس میں کرنل کو ریٹائرمنٹ کے باوجود پینشن نہیں دی جا رہی۔ اس کیس میں متعلقہ عدالت کے جج نے ایک حاضر سروس میجر جنرل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا کہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حوصلہ افزا ہیں اور اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ملک
قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ جرنیلوں کا عدالتیں احتساب نہیں کر پاتی، تاہم جنرل مشرف سمیت تاریخ میں کچھ ایسے فوجی افسران گزرے ہیں جن کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں۔ پاکستانی صحافت میں جرنیلوں سے تند و تیز سوالات کی شہرت رکھنے والے صحافی اعزاز سید کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی طلبی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن ان کے خیال میں اصل مسئلہ حاضر سروس جرنیلوں کا ہے۔ میرے خیال میں عدالتیں عموماً حاضر سروس جرنیلوں کی موجودگی کو یقینی نہیں بنا پاتی اور ان کو عموماً طلب بھی نہیں کیا جاتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔